أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز جان لیتا ہے اتخذها هزوا تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے اولئک لهم عذاب مہین یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ فرمایا یہ جو افاق اسیم ہے، بہت بڑا جھوٹا، بہت بڑا گنہگار، اس کے پاس جب ہماری آیات میں سے کسی آیت کا علم آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، آیت کے الٹے سیدھے مطلب نکالتا ہے اور قرآن مجید کی آیات میں نقائص تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور تضادات تلاش کرتا ہے قرآن مجید کی آیتوں میں، اور آیات متشابہات کو لے کر لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ہماری آیات کی اہانت اور ان کی توہین کا بدلہ ایک اہانت کرنے والے اور توہین کرنے والے عذاب سے دیا جائے گا۔ مہین کا معنی توہین آمیز، رسوا کن اور ذلت آمیز عذاب۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور نہ ان کے کام آئے گا جو کچھ انہوں نے کمایا کچھ بھی۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ وہ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنا حمایتی بنا رکھا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ورا کا معنی آگے بھی ہے اور پیچھے بھی، جیسے کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، کہ کشتی والوں کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر سلامت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر اس کا معنی آگے ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ آگے جب وہ آئیں گے اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ان کے آگے جہنم تیار ہوگی، اور اگر اس کا معنی پیچھے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جہنم ان کے تعاقب میں ہے، وہ جہاں بھی جائیں گے جہنم انہیں جا لے گی اور وہ جہنم سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور جو کچھ انہوں نے کمایا، کمائی میں تین چیزیں انسان کی شامل ہوتی ہیں، ایک اس کا مال، ایک اس کی اولاد اور ایک اس کے اعمال۔ فرمایا ان بے ایمانوں کا نہ تو مال کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی، اور نہ ان کے اچھے اعمال انہیں آخرت میں کوئی فائدہ دیں گے۔ یہ دنیا کے لیے کرتے رہے تو دنیا میں ہی ان کو اچھی شہرت اور ان کو واہ واہ ہو جاتی ہے، بس وہی ان کے لیے کافی ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں اور نہ کوئی ثواب ہے۔ وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا جنہیں یہ اپنا مشکل کشا، حاجت روا
داتا دستگیر اور غریب نواز اور روزی رساں اور بیمار کرنے والا اور شفا دینے والا اور زندگی اور موت دینے والا سمجھتے رہے، ان میں سے کوئی بھی آج ان کے کام نہیں آئے گا اور بہت بڑا عذاب ان کے انتظار میں ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے، بڑے سخت عذاب سے۔ فرمایا کہ ھذا ھدی، ھدن مصدر ہے اور اسم الفاعل کے طور پر استعمال ہو رہا ہے مبالغے کے لیے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ زید عدل، زید سراپا عدل ہے، یا جیسے کہا جاتا ہے زید رجل، یعنی زید رجولیت کامل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سراسر ہدایت کی کتاب ہے، اور اگر کوئی تھوڑی سی توجہ کرے اور محنت کرے تو وہ راہ ہدایت پا سکتا ہے۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے بہت غلیظ اور گندا عذاب۔ من رجز علیم اصل میں ہے عذاب علیم من رجز، کہ ان کے لیے اللہ پاک نے نہایت گاڑا اور نہایت غلیظ اور نہایت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، جو بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا، لتجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں جہاز چلیں اللہ کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سخر لکم میں جو لام ہے یہ لام انتفاع ہے، یعنی اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے سمندر کو مسخر کر دیا اور تمہارے کام میں لگا دیا۔ اب ایک تو سمندر کا مسخر ہونا یہ ہے کہ سمندر کا پانی وہ اپنی کناروں میں رہتا ہے اور خشکی پر چڑھائی نہیں کرتا، ورنہ اگر سمندر بفر جائے اور خشکی پر چڑھ دوڑے تو زمین پر کوئی جاندار بھی زندہ نہ بچے، لیکن اللہ پاک سمندر کو روک کر رکھتے ہیں اور اس کو یہ حکم ہے کہ تم نے انسانوں کے فائدے کے لیے کام کرنا ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے جہاز وہ اس میں چلتے ہیں اور اس کے ذریعے تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، یعنی تجارت کرتے ہو اور سفر کرتے ہو ایک ملک سے دوسرے ملک تک، اس میں تمہیں بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور مسخر کر دیا تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جمیعا منہ، سب کچھ اپنی طرف سے، ان فی ذلک لآیات،
بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے۔ میں زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ نے تمہارے کام میں لگا دی ہے۔ سخر لکم کا معنی یہ نہیں کہ ہم نے سمندر اور زمین و آسمان تمہارے تابع کر دیے ہیں یا تمہارے اختیار میں دے دیے ہیں۔ انسان بیچارے کا کیا اختیار ہے؟ اس کو تو اپنے سانس پر اختیار نہیں، اپنے دل کی حرکت پر اس کو اختیار نہیں، اور اس کو اپنی زندگی اور موت پر اختیار نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اس کی خاطر، اس کے فائدے کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز کو کام میں لگایا ہوا ہے، اور وہ دن رات انسان کی خدمت کا کام انجام دے رہے ہیں۔ قل للذین آمنوا، ایمان والوں سے فرما دیجئے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ معاف کر دیا کریں ان لوگوں کو جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے۔ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ اور میں ایمان والوں سے فرما دیجئے اے میرے حبیب کہ کفار کی ہر بری بات کا جواب نہیں دینا، ان کی ہر زیادتی کا جواب نہیں دینا، بلکہ بہت سی چیزوں سے درگزر کرنا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، اور مکی دور میں یہ حکم تھا کہ آپ لوگ ان کی زیادتیاں برداشت کریں اور جواب نہ دیں، لیکن جب جہاد کی آیات نازل ہوئیں تو اس وقت یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن اکثریت کا یہ خیال ہے، اور جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہوا، بلکہ کفار کی بدتمیزی کا جواب ہمیشہ ہی نہ دینے کا حکم ہے۔ فرمایا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ فی شیء یؤتی الیہ، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حتی ینتہک حرمات اللہ فینتقم للہ، جب اللہ کی حرمات کو پامال کیا جاتا، اللہ کے حدود کو پامال کیا جاتا، تو پھر اللہ کے نبی اللہ کی خاطر انتقام لیتے۔ لیکن ذاتی طور پر اگر کوئی کافر کسی مسلمان سے گالی گلوچ کرے یا بدتمیزی کرے تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہ دیں، بلکہ صبر کریں اور باوقار طریقے سے ان کی زیادتیوں کو برداشت کریں۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ ثم الى ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو میں تمہاری نیکی سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ساری مخلوق نیک ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار بن جائے، تو اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر ساری مخلوق اللہ کی نافرمان ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے۔ یہ تو تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، اگر تم اچھا کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، برا کرو گے تو تم ہی کو نقصان ہوگا، کسی اور کو کوئی نقصان نہیں۔ ترجمہ ایک بار
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ ہماری آیتوں میں سے کوئی چیز جان لیتا ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کچھ کام نہیں آئے گا جو کچھ انہوں نے کمایا، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ کام آئیں گے جنہیں انہوں نے اللہ کے سوا اپنے سرپرست بنا رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، هَذَا هُدًى، یہ قرآن مجید سراسر ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے بڑے سخت عذاب میں سے دردناک عذاب ہے، اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا، تجری الفلک فیہ بامرہ، تاکہ اس میں جہاز چلیں اس کے حکم کے ساتھ، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تمہاری خاطر مسخر کر دیا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جمیعا منہ، سب کچھ اس نے اپنی طرف سے، ان فی ذلک لآیات، بلا شبہ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے فرما دیجئے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ درگزر کریں ان لوگوں سے جو اللہ کے ایام کی امید نہیں رکھتے، لیجزی قوما بما كانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی کمائی کا بدلہ دے،
من عمل صالحا فلنفسه من عمل صالحا فلنفسه جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی لیے کرے گا، ومن اساء فعليها اور جو کوئی برا کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، ثم الى ربكم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔